بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر حصہ دوم کا 5واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے موضوع کے لحاظ سے قضیہ کی کون کون سی اقسام ہیں، چونکہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی تقریباً قضیے کی مختلف تقسیمات کو آپ نے سامنے بیان کیا تھا، اور آج بھی اسی سے مربوط ہماری بات ہے، اس میں بھی انشاءاللہ ہم قضیہ سے مربوط ہی کچھ تقسیمات کو ذکر کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اب تک ہم نے قضیے کی تقسیمات مشترکہ اور تقسیمات عامہ کو آپ کے سامنے رکھا۔ فرماتے ہیں ان تقسیمات کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی تقسیمات ہیں، یعنی یہاں سے جو ہم تقسیمات شروع کرنے جا رہے ہیں وہ کسی اور جہت کے اعتبار سے، یعنی وہ جہات کے اعتبار سے ہیں۔ جس طرح ابھی جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع کے اعتبار سے ہے، اس طرح آگے بھی مختلف اقسام آئیں گے، یہ فلاں اعتبار سے یہ قسم بنتی ہے، فلاں اعتبار سے فلاں قسم۔ جس طرح ہم نے گزشتہ کہا تھا کہ ایجاب و سلب کے اعتبار سے قضیے کی 2 قسمیں بنتی ہیں، اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ ان میں جو نسبت حمل اور عدم حمل کی پائی جاتی ہے اس اعتبار سے 2 قسمیں بنتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو تقسیم بیان کرنے جا رہے ہیں یہ اس کے موضوع کے اعتبار سے ہے۔ تو اگر موضوع کے اعتبار سے دیکھیں، چونکہ ہم نے اطراف بیان کی تھی، قضیے کی 2 اطراف ہیں، ایک طرف کو موضوع کہتے ہیں اگر حملیہ ہو، اور دوسری طرف کو محمول کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر موضوع کو دیکھیں تو موضوع بما ہوا، موضوع کے اعتبار سے ہمارے سامنے قضیے کی 4 قسمیں آ جاتی ہیں۔ پہلی قسم ہے قضیہ شخصیہ، دوسری قسم ہے قضیہ تبعیہ، تیسری قسم ہے قضیہ محملہ، اور چوتھی قسم ہے قضیہ محصورہ یا قضیہ مصورہ۔ فرماتے یہ 4 قسمیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ فرماتے قضیہ تبعیہ کے علاوہ باقی جو 3 اقسام ہیں وہ قضیہ شرطیہ بھی اس کو شامل ہے۔ جس طرح قضیہ حملیہ کی یہ 4 قسمیں بن جاتی ہیں، اسی طرح قضیہ شرطیہ کی بھی 4 قسمیں بن جائیں گی، البتہ اس میں ہم قضیہ طبعیہ کو شامل نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں قضیہ شرطیہ کی 3 اقسام ہوں گی، قضیہ شخصیہ، قضیہ محملہ اور قضیہ محصورہ۔ اب سوال ہے کہ یہ جو ہم نے موضوع کے اعتبار سے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اس تقسیم کا معیار کیا ہے؟ آپ نے کس چیز کو مد نظر رکھے کہ موضوع میں آپ کو ایسی کون سی چیز نظر آئی کہ جس چیز کو دیکھ کر آپ نے اس کو 4 قسموں میں تقسیم کر دیا ہے؟ فرماتے ہیں اس تقسیم کا معیار یہ ہے کہ کبھی قضیہ کا موضوع شخصی اور جزئی ہوتا ہے، اور کبھی قضیہ کا موضوع کلی ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ فقط ایک فرد کو، ایک مصداق کو، ایک شخص کو بیان کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قضیہ جو ہے وہ بطور کلی تمام کے تمام افراد کو شامل کر کے حکم کو بیان کرتا ہے۔ اب پھر آگے ہم کلی کو دیکھیں تو کلی میں بھی 2 صورتیں بن جائیں گی۔ ممکن ہے کہ کبھی اس میں صرف کلی کو دیکھا جائے اور اس کے افراد کو ملاحظہ نہ کیا جائے، یعنی کلی بما ہوا کلی، کلی کا جو مفہوم ہوگا، جیسے انسان ہے، انسان کا جو مفہوم ہے خود انسان کا مفہوم دیکھا جائے گا، اس کے ضمن میں جو اس کے افراد ہیں زید، بکر، عمر وغیرہ، ان کو نہیں دیکھا جائے گا، فقط اور فقط کیا ہے اس کلی بما ہوا کلی کو ہی دیکھا جائے گا۔ فرماتے کبھی تو لحاظ اس اعتبار سے ہوتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ کلی کو اس کے افراد کے ساتھ ملاحظہ کر کے دیکھا جاتا ہے، یعنی جیسے انسان کو دیکھ رہے ہیں تو انسان کے ضمن جو اس کے افراد ہیں زید، بکر وغیرہ، ان کو بھی ہم کیا کریں ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے فرماتے کہ ہمارے سامنے یہ ممکنہ صورتیں بن جائیں گی جس اعتبار سے ہم نے قضیے کے موضوع کو 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ بات ہوگی۔ اگلی بات فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ کبھی افراد کو ملاحظہ کیا جاتا ہے اور کبھی افراد کو ملاحظہ نہیں کیا جاتا، تو اگر اس کلی کو افراد کے ساتھ ملاحظہ کیا جائے، مطلب اس ملاحظہ کرنے میں بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو افراد کی کمیت کو اور ان کی تعداد کو اور ان کی تعیین کی جائے گی کہ فقط اور فقط اتنے افراد مراد ہیں، یا ان کی تعیین نہیں کی جائے گی بلکہ بطور محمل بیان کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ 5 افراد مراد ہے، 10 افراد مراد ہے، 100، 1000، کتنے افراد مراد ہیں آپ کو وہاں پہ معلوم نہیں ہوگا، یعنی جو اس کی تعداد ہے اس کو وہاں پہ محمل رکھا جاتا ہے۔ یہ بنیادی منات اور معیار ہمارے پاس آتا ہے قضیہ کو موضوع کے اعتبار سے تقسیم کرنے میں۔ پس اس لحاظ سے ہمارے سامنے کلی طور پر یہ 4 قسمیں آ جائیں گی۔ 4 قسمیں کس اعتبار سے بنیں گی؟ اب ہر قسم کا الگ الگ مصنف جہاں پہ تجزیہ کر رہے ہیں۔ فرماتے اگر تو قضیہ کا موضوع شخصی اور جزئی حقیقی ہو،
یعنی موضوع کیا فقط اور فقط ایک فرد ہو، ایک مصداق ہو، فقط ایک ہی شخص ہو تو ہم اسے قضیہ شخصیہ کا نام دیں گے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں فقط ایک شخص کو دیکھا جاتا ہے، فقط ایک فرد کو دیکھا جاتا ہے، اس سے زیادہ افراد کو یہاں پہ مد نظر نہیں رکھا جاتا، کیونکہ یہ والا جو موضوع شخصی ہو وہ فقط اور فقط ایک فرد اور ایک شخص کے ساتھ دکھاتا ہے، اس لحاظ سے ہم اس کو قضیہ شخصیہ کا نام دیں گے۔ اب قضیہ شخصیہ میں ہمارے پاس ممکنہ دو صورتیں بن جائیں گی۔ گزشتہ بات سے یاد رہے کہ جس طرح ہم نے وہاں پہ حملیہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، شرطیہ متصلہ کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، شرطیہ منفصلہ کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، اسی طرح سے قضیہ شخصیہ کی بھی دو ممکنہ قسمیں ہو جائیں گی۔ اگر تو حکم فقط کسی ایک فرد کے لیے ثابت کیا جا رہا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ شخصیہ موجبہ ہے۔ اگر حکم ایک شخص کے لیے سلب کیا جا رہا ہو اور عدم ثبوت کو بیان کیا جا رہا ہو تو ہم کہیں گے یہ قضیہ شخصیہ سالبہ۔ دونوں قسمیں آ جائیں گی قضیہ شخصیہ کی۔ یہ تو ہوگی پہلی بات کہ اگر قضیہ کا موضوع شخصی اور جزئی ہو۔ لیکن اگر قضیہ کا موضوع کلی ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی سارے کے سارے افراد کو بیان کر رہا ہو، تو فرماتے اس میں پھر ہمارے سامنے ممکنہ 3 صورتیں آ جائیں گی اور ہر صورت کا اپنا ایک خاص نام ہے۔ 2 صورتیں انشاءاللہ آج بیان کریں گے اور تیسری صورت کو کل آئندہ والے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر قضیہ کا موضوع کلی بے ما ہوا کلی ہو، جس طرح ہم نے ابھی ابتدا میں بیان کیا کہ جب ہم کلی کا لحاظ کریں یا تو اس میں افراد کے بغیر فقط کلی کے مفہوم کو دیکھا جاتا ہے، یا یہ کہ نہیں فقط کلی کے مفہوم کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ کلی کے ساتھ اس کے افراد کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ فرماتے یہ ہوگی پہلی صورت کہ قضیے کو تو آپ ملاحظہ کریں لیکن اس کا جو موضوع ہے وہ کلی بے ما ہوا کلی ہے، یعنی حکم جو آ رہا ہے وہ طبیعت کلی بے ما ہوا طبیعت پر آ رہا ہے، اس کے افراد اس کے مصادیق پر نہیں آ رہا، بلکہ نظر اسی کلی پر محصور ہے اور جو حکم لگ رہا ہے وہ اسی کلی پر لگ رہا ہے اور وہ کلی سے آگے سرایت کر کے اس کے افراد تک، یعنی آسان الفاظ میں کیا کہیں گے کہ حکم یہاں پہ فقط اور فقط اس عنوان کلی کے اوپر ہوگا، بھئی اس کے کتنے افراد ہیں، کون کون سے ہیں، ان پہ حکم ہے یا حکم نہیں، فرماتے ہیں یہ سارے سوالات یہاں پر نہیں ہوں گے اور کسی بھی سوال کی گنجائش نہیں ہوگی، بلکہ حکم جو ہوگا وہ براہ راست فقط اسی مفہوم کلی پر ہوگا۔ چونکہ حکم کلی اور طبیعت کے اوپر لگایا جاتا ہے لہذا اسے قضیہ طبعیہ کا نام دیتے ہیں کہ حکم چونکہ طبیعت پر ہوتا ہے نہ کہ افراد پر، لہذا اسی اعتبار سے اس کا یہ نام رکھ دیا۔ اب آگے بیان کرتے ہیں کہ قضیہ طبعیہ کی بھی شخصیت کی طرح 2 قسمیں بن جائیں گی۔ فرماتے ہیں اگر وہاں پہ جو حکم ہے وہ فقط اور فقط اس طبیعت کے لیے ثابت کیا جائے تو وہ طبیعہ موجبہ ہوگا، اگر حکم کو اس طبیعت سے سلب کر لیا جائے تو وہ طبیعہ سالبہ ہوگا۔ یہ ہوگی پہلی صورت کہ اگر ہم مفہوم کلی کو مد نظر رکھیں۔ دوسری قسم آ جائے گی اسی سے آگے، دوسری صورت کون سی والی کہ اگر قضیہ کا موضوع کلی ہو لیکن اس میں مفہوم کلی کو مد نظر نہ رکھا جا رہا ہو بلکہ کلی کے افراد کو وہاں پر ملاحظہ کیا جا رہا ہو، یعنی کلی کے ساتھ جتنے بھی اس کے افراد جتنے بھی مصادیق ہیں ان تمام کو وہاں پہ مد نظر رکھا جا رہا ہو۔ گویا کہ اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلی کو اپنے افراد کے لیے آئینہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ حکم حقیقت میں افراد کے اوپر ہی لگتا ہے، کلی کے اوپر نہیں لگتا۔ اگر تو ہم حکم کو کلی پر لگائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر کلی پر لگائیں گے تو یہ پہلی صورت میں چلا جائے گا، وہاں پہ مفہوم کلی پہ حکم آئے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ ایسا نہیں، بلکہ کلی فقط آئینہ بنے گا، کلی واسطہ بنے گا، کلی اعلیٰ قرار پائے گا۔ اس کلی کے ذریعے ہم کیا کریں گے، اس کے تمام جزئیات افراد اور مصادیق کے اوپر حکم لگایا جائے گا۔ بس اگر افراد پر حکم لگایا جائے لیکن یہ بیان نہ کیا جائے، اب اسی سے اگلی صورت نکلے گی، یہ اوپر والی صورت سے کہ حکم تو افراد کے اوپر آ رہا ہے لیکن یہاں سے بھی آگے 2 شاخیں بن جائیں گی، حکم افراد پر آئے لیکن یہ بیان نہ کیا جائے کہ آیا تمام افراد مراد ہیں یا ان میں سے فقط بعض افراد مراد ہیں، تو فرماتے اس طرح کے قضیہ کو قضیہ محملہ کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں محملہ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ اس کے افراد کی جو تعداد ہوتی ہے وہ ہمارے لیے محمل ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ آیا تمام افراد کے حکم لگایا جا رہا ہے یا فقط اور فقط بعض افراد کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے۔
یہ ہوگی اسی آگے دوسری صورت. فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا کہ اگر ہم اس کو محملہ قرار دیں. پس اگر ہم قضیہ تبعیہ اور قضیہ محملہ میں فرق کرنا چاہیں، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ تبعیہ میں کلی کے اوپر حکم ہوتا ہے اور محملہ میں کیا ہوتا ہے وہاں پر بھی کلی کے افراد پہ ہوتا ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا. مطلب بنیادی طور پہ اگر ہم ان دونوں قسموں میں فرق کرنا چاہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ تبعیہ وہ قضیہ ہے جس میں کلی کو دیکھا جاتا ہے اور محملہ وہ قضیہ ہے جس میں کلی سے دیکھا جاتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے کو اور سے کا، کہ قضیہ تبعیہ میں خود کلی مد نظر ہوتی ہے اور قضیہ محملہ میں کلی کے ذریعے کلی کو واسطہ اور اعلیٰ قرار دے کے اس کے ذریعے اس کے افراد کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح پھر قضیہ محملہ میں بھی دو صورتیں آ جائیں گی، یا وہ محملہ موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا. اگر وہاں پہ بعض افراد یا تمام افراد کے بطور محمل حکم ثابت کیا جائے تو محملہ موجبہ، اگر سلب کیا جائے تو محملہ سالبہ ہو جائے گا. ان تمام اقسام کی مثالیں انشاءاللہ ابھی متن میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اقسام القضیۃ باعتبار الموضوع الحملیہ. فرماتے ہیں حملیہ کے موضوع کے اعتبار سے قضیہ کی کون کون سی اقسام ہے. شخصیت و تبعیت و محملۃ و محصورہ. قضیہ شخصیہ، تبعیہ، محملہ اور محصورہ. المحصورۃ کلیۃ و جزئیہ. انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا. جو قضیہ محصورہ جو چوتھی قسم ہے وہ کبھی کلی ہوتا ہے اور کبھی وہ جزئی ہوتا ہے. نبتدئ بالتقسیم باعتبار الموضوع الحملیہ. فرماتے ہم نے آپ کے سامنے جو ابتدائی اقسام تھی وہ تو آپ کے سامنے رکھ دی. فرماتے اب یہاں پہ ہم جہاد کے اعتبار سے جو ان کی اقسام بنتی ہے اس کی ابتدا کر رہے ہیں اور سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے کون سی تقسیم ہے. ثم نتبعہ بالتقسیم الشرطیہ. اس کے بعد ہم انشاءاللہ شرطیہ کی تقسیم کو بیان کریں گے. پس فنقول تنقسم الحملیۃ باعتبار الموضوع الی الاقسام الاربعۃ المذکورۃ فی العنوان. فرماتے ہیں کہ قضیہ حملیہ جو ہے وہ موضوع کے اعتبار سے مذکورہ 4 اقسام کی جانب تقسیم ہوتا ہے جو کہ ابھی ہم نے عنوان میں بیان کی. قضیہ شخصیہ، تبعیہ، محملہ اور محصورہ. یہ 4 بنیادی اقسام ہیں جو قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے بنتی ہے. کیوں یہ 4 اقسام کیوں بنتی ہیں؟ وجہ لأن الموضوع اما ان یکون جزئیا حقیقیہ او کلیہ. اس لیے کہ جو موضوع حکم ہوتا ہے یا تو وہ جزئی ہوتا ہے فقط ایک فرد پہ آتا ہے یا وہ ایک سے زیادہ افراد کے اوپر یعنی کلی کے اوپر آتا ہے. پس الاول پہلی صورت فإن کان جزئیہ. اگر وہ قضیہ جزئیہ ہوا سمیت القضیۃ شخصیۃ و مخصوصہ. ایسے قضیہ کو قضیہ شخصیہ یا قضیہ مخصوصہ کا نام دیں گے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول. اب یہاں پہ کیا ہے فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا لگایا جا رہا ہے حکم لگایا رہا ہے. حکم شخصی ہے ایک ذات کے اوپر. الشیخ المفید مجدد القرن الرابع. شیخ مفید جو ہے وہ 4 صدی کے کیا ہے مجدد شمار ہوتے ہیں. بغداد عاصمۃ العراق. بغداد جو ہے وہ عراق کا دارالخلافہ ہے. انت عالم. آپ عالم ہے. هو ليس بشاعر. وہ شاعر نہیں ہے. هذا العصر لا يبشر بخیر. یہ جو زمانہ ہے وہ کوئی اچھی خبر نہیں سنانے کو خوشخبری نہیں سنانا. فرماتے تمام مثالوں میں دیکھیں تو جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیخ مفید ہے، بغداد ہے، انتا ہے یا ہوا ہے یا اس طرح حاضر العصر ہے، یہ سارے کے سارے کیا فقط شخصی ہیں. ایک فرد کے اوپر اور ایک ذات کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے. ایسے قضیے کو قضیہ شخصیہ کا نام دیں گے. الثانی دوسری قسم کیا ہے وَإِنْ كَانَ كُلِّيًّا. ہم نے کہا تھا یا وہ قضیہ اس کا جو موضوع ہے یا وہ جزئی حقیقی ہوگا یا وہ کلی ہوگا. پہلی صورت جزئی حقیقی قضیہ شخصیہ. دوسری صورت فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ كُلِّيًّا. اگر قضیے کا موضوع کلی ہو فَفِيهِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ. تو اس میں ہمارے پاس 3 صورتیں آ جائیں گی. تسمى في كل حالة القضية المشتملة عليه باسم مخصوص. فرماتے ہیں ہر وہ قضیہ جو اس کلی کے اوپر مشتمل ہے فرماتے اس کا اپنا ایک خاص نام ہے. فإنه. فرماتے اب یہاں سے ایک ایک کر کے ان تینوں صورتوں کو بیان کریں گے. الاول پہلی صورت کیا ہے اما ان يكون الحكم في القضية على نفس الموضوع الكلي بما هو كلي مع غض النظر عن افراد. فرماتے قضیہ میں جو حکم ہے وہ خود کلی بما هو کلی کے اوپر اور مفہوم کلی کے اوپر لگایا جاتا ہے، اس کے افراد سے قطع نظر کی جاتی ہے. علی وجہ لا یصح تقدیر و رجوع الحکم الی الافراد. فرماتے اس طرح کے حکم کو اس کے افراد کی جانب پلٹانا یہاں پہ صحیح شمار نہ ہوتا ہے. یعنی افراد کا یہاں پہ ذرہ برابر بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہوگا بلکہ حکم خود اس کلی کے اوپر، اس کے عنوان کے اوپر اور خود اس کے مفہوم کے اوپر آئے گا، اس کے افراد کے اوپر نہیں آئے گا. پس جہاں پہ حکم اس طرح کا ہو کہ کلی کے مفہوم کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہو فالقضیۃ تسمى تبعیۃ
तबइयतन, इस तरह के कज़िया को कज़िया तबइया का नाम देंगे। वजह लिअन्नल हुक्म फ़ीहा अला नफ्स तबीअत मिन हैसु हिय कुल्लिया, इसलिए कि हुक्म जो है वो खुद तबीयत की कुल्लियत के अतबार से लगाया जा रहा है, उसके अफराद और मसादी के अतबार से नहीं लगाया जा रहा है। जैसे अल इंसान नौउन, इंसान नौ है, अन्नातिक फ़स्ल, नातिक फ़स्ल है, अल हैवान जिन्स, अज़ाहिक को खासा फरमाते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये जो हुक्म लगाए जा रहे हैं खुद हम उस कुल्ली के ऊपर लगा रहे हैं, यानी इंसान के अफराद नौ नहीं है बल्कि खुद इंसान का जो मफ़हूम है वो नौ है। इस तरह जो नातिक है वो इंसान के लिए फ़स्ल है, लेकिन ये फ़स्ल क्या है, ये फ़कत नातिक के लिए फ़स्ल है, नातिक के अफराद के लिए नहीं है। हैवान जिन्स है लेकिन खुद हैवान के मफ़हूम के लिए। इस तरह ज़ाहिक का जो खासा है ये खुद ज़ाहिक के इनवान के लिए, ज़ाहिक के अफराद और मसादी के लिए नहीं। इस तरह बाकी मिसालें भी फ़र्ज़ करते चले हैं कि जहाँ पे हुक्म जो है वो खुद इसी इनवान के ऊपर आ रहा हो, खुद इस कुल्ली के मफ़हूम के ऊपर आ रहा हो। फ़इन्नका तरा अन्नल हुक्म फ़ी हाज़िहिल अमसलति ला यसिहु इरजाउ इला अफ़रादिल मौज़ू, वही बात जो मैंने बयान की। फरमाते हैं कि आपने इन मिसालों में मुलाहज़ा फरमाया होगा कि यहाँ पे हुक्म को उसके अफराद की जानिब पलटाना दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि हुक्म खुद उसी कुल्ली के मफ़हूम के ऊपर होगा। वजह लिअन्नल फ़र्दा लैसा नौअन वला फ़स्लन वला जिन्सन वला खासा, इसलिए कि जो इंसान के अफराद है वो नौ नहीं होते, नाते के अफराद फ़स्ल नहीं होते, हैवान के अफराद जिन्स नहीं होते, ज़ाहिक के अफराद खासा नहीं होते, बल्कि ये खुद मफ़हूम के ऊपर हुक्म आ रहा है, ना कि उसके अफराद के ऊपर। ये होगी पहली किस्म। असानी, दूसरी किस्म क्या है, व इम्मा अन यकूनल हुक्म फ़ीहा अलल कुल्लिय्य बेमुलाहज़ाति अफ़राद, फरमाते हैं हुक्म कुल्ली के ऊपर होता है लेकिन उसके अफराद को मुलाहज़ा किया जाता है। बे अन यकूनल हुक्म फ़िल हक़ीक़त राजिअन इलल अफ़राद, कि हुक्म जो है वो कुल्ली के मफ़हूम पर नहीं आता, जिस तरह हमने पहली सूरत में बयान किया था, बल्कि हुक्म जो आ रहा है वो कुल्ली के अफराद के ऊपर आ रहा है। दर हालांकि वल कुल्लियो जुइला इनवानन व मिरअतन लहा, इस कुल्ली को इनवान और आईना करार दिया जा रहा हो। फरमाते पास इसका काम क्या होगा, ये वासिता बनेगा, ये आला बनेगा, ये वसीला बनेगा, हुक्म राय रास्त इस कुल्ली के ऊपर नहीं होगा। अलबत्ता फरमाते इसमें एक सूरत है, कौन सी वाली, इल्ला अन्नहु लम युबय्यन फ़ीहि कमियतुल अफ़राद, फरमाते हुक्म तो कुल्ली के अफराद के ऊपर है लेकिन कितने अफराद के ऊपर है, उनकी तइदाद क्या है, उनकी कमियत क्या है, उसको यहाँ पर बयान नहीं किया जा रहा। ला जमीउहा वला बाज़ुहा, ना सारे के सारे अफराद ना ही बाज़ अफराद, तो गोया कि फरमाते फ़ल कज़िय्या तो तुसम्मा मुहमला, इस तरह के कज़िया को कज़िया मुहमला का नाम देंगे। मुहमला क्यों कह रहे हैं, लिइहमाल बयान कमियत अफरादिल मौज़ू, इसलिए कि इसमें अफराद की जो कमियत है उसको मुहमल रखा जा रहा है। जैसे अल इंसान फ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है, कितने इंसान, सारे या बाज़ नहीं पता। रईसुल कौम खादिमहुम, कौम का जो रईस होता है वो उनका खादिम होता है, क्या हर कौम का रईस है या बाद मुराद है, फरमाते मालूम नहीं है। लैसा मिनल अदल सुरअतुल अज़ल, इसी तरह अल मुमिनु ला युकज़्ज़िब, मोमिन जो होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। फरमाते फ़इन्नहु लैसा फ़ी हाज़िहिल अमसलति दलालतुन अला अन्नल हुक्म आमुन लिजमीइ मा तहतल मौज़ू औ गैर आम, फरमाते हैं कि इन तमाम मिसालों में आपने देखो कि ऐसी दलालत मौजूद नहीं है कि आया ये हुक्म जो बयान किया जा रहा है वो उमूमी है ताकि तमाम के तमाम अफराद मौजू को शामिल हो, या उमूमी नहीं है। फरमाते इस बात को बयान नहीं किया जा रहा, लिहाजा हम इसको कज़िया मुहमला का नाम देते हैं। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, मौजू के अतबार से कज़िया की चार किस्में हैं। कज़िया शख्सिया होता है, तबइया होता है, मुहमला होता है या मासूरा होता है। ये तकसीम इस लिहाज से कज़िया का मौजू कभी जुज़ई होता है और कभी कुल्ली। अगर कज़िया का मौजू जुज़ई या शख्सी हो तो उसे कज़िया शख्सिया कहते हैं। अगर कज़िया का मौजू कुल्ली हो तो उसमें तीन सूरतें मुमकिन है। पहली सूरत क्या है, अगर कुल्ली बिमा हुआ कुल्ली को देखा जाए, इस तरह के हुक्म उस कुल्ली के ऊपर हो ना कि उसके अफराद के ऊपर, तो उसे कज़िया तबइया कहते हैं। लेकिन अगर हुक्म कुल्ली के ऊपर है लेकिन उसके अफराद को मुलाहिज़ा किया जा रहा है, अलबत्ता अफराद की तइदाद चूँकि मुअय्यन नहीं है, लिहाजा इस तरह के कज़िया को कज़िया मुहमला का नाम दिया जाता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।